عمران خان صاحب کب جیل سے رہا ہوں گے؟ کیا فیک نیوز کے خلاف کوئی مؤثر قانون سازی ہو پائے گی؟ ججز کو لکھے گئے خطوط کا کیا معاملہ تھا؟ ان سارے سوالوں کے جواب جانیں گے آج کے ولاگ میں۔ کی واچنگ دی نوشاہی رپورٹ ود شاذب نوشاہی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلے کچھ عرصے سے ایک ٹرینڈ بہت چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان صاحب آج رہا ہوئے، عمران خان صاحب کل رہا ہوئے، عمران خان صاحب فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں، عمران خان صاحب اگلے مہینے آ رہے ہیں۔ جب سے رمضان آیا ہے تو ہر کوئی یہ بتا رہا ہے کہ فلاں روزے عمران خان صاحب بنی گالہ میں ہوں گے، عید بنی گالہ میں منائیں گے، یا 25ویں روزے عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں، عید زمان پارک میں پڑھیں گے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ یہ سارے جتنے بھی جھوٹ بولنے والے یوٹیوبرز ہیں ان کی روزی روٹی آج کل اس چیزوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بھی تھوڑی بہت اپنی جو ہے وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پچھلے دنوں کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں ایک افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا اور کے پی کے کی گورنمنٹ کی تمام کابینہ کو مدعو کیا گیا۔ کور کمانڈر نے کے پی کے میں دفاعی امور پر بریفنگ دی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے بھی اپنے آنے والے پروجیکٹس کے بارے میں کور کمانڈر کو بتایا۔ ملاقات بڑے خوشگوار ماحول میں انجام پائی۔ اچھا، پچھلے کچھ عرصے سے جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کی اور اس کے سپورٹرز کا ایک ہی موقف ہے کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے۔ تو تہاڈا کی خیال ہے ایڈا اہم موضوع اس افطار پارٹی ڈسکس نہیں ہویا ہونا؟ ضرور ڈسکس ہوا ہے، لیکن دونوں فریقین کا ابھی ایک دوسرے کے ساتھ سنگ پھنسائے رکھنے پر اتفاق ہوا ہے، اور یہ جو موضوع ہے ابھی اسی طرح سے لٹکا رہے گا، کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ ہماری یہ اطلاعات ہیں کہ یہ موضوع زیر بحث آیا، لیکن اس پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ابھی تک جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو 3 مقدمات میں سزا ہو چکی ہے۔ اس میں ایک توشہ خانہ ہے، سائفر کیس ہے، اور عدت میں نکاح کا کیس۔ لیکن جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جن میں سزا اگر ہو جائے تو وہ اس کو ریورس کرنا مشکل ہو جائے گا، جیسے 9 مئی ہے یا فورن فنڈنگ ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہے، عمران خان صاحب نے جو اسمبلیاں تحلیل کی، یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں۔ اس میں اگر سزا ہو جائے تو اس کو ریورس کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ وہ سزائیں ہیں کہ جنہیں بعد میں کسی بھی ریویو پٹیشن میں اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے، جیسے توشہ خانہ ہے یا عدت میں نکاح کا کیس ہے، تو اس کو بڑی آسانی سے اگر کوئی ایسے معاملات طے پا جائیں تو اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سائفر کا کیس ہے، تو اس میں بھی ایسے شکیں موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس میں بھی معافی ملنے کے امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور عمران خان صاحب حالے جیل چی جڑا نا وہ 12 لاکھ روپے دی روٹی مہینے دی وہ پھڑکان گے۔ فی الحال ان کے باہر آنے کا کوئی چانس نہیں، لیکن 2024 کے آخر تک یا 2025 میں عمران خان صاحب کا جو ہے وہ رہا ہونے کے چانسز ہیں، اور رہائی بھی اس شرط پر ملے گی کہ وہ سیلف ایگزائل میں چلے جائیں گے اور ملک سے باہر بالکل خاموشی سے رہیں گے۔ اور کب تک رہیں گے اس کا بھی جو ہے وہ تمام طریقہ کار طے کر لیا جائے گا۔ بہرحال ابھی یہ چیزیں آن دا ٹیبل ضرور ہیں، لیکن ان پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ دوسرا جو موضوع ہے، پچھلے کچھ عرصے سے تقریباً 10-12 دن سے پاکستان میں ایک موسم بڑا چل رہا ہے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ 4 موسم ہیں، جن میں سے ایک خطوں کا موسم بھی ہے اور 5واں موسم ہے، وہ آج کل چل رہا ہے۔ 25 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا۔ اس کے بعد خطوں کا پھر ایک سلسلہ چل پیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملے۔ اچھا، یہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ اس میں جو خط لکھنے والے ہیں 2-3 لوگ ہی ہیں، اس میں سے ایک دلشاد بیگم ہے یا سجاد حسین ہیں، اور گمنام لوگ ہیں، یہ ان کا کوئی پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئے۔ جی پی او میں جا کے انہوں نے جسٹ لیٹر باکس میں لیٹر پھینکے اور وہ لیٹر پہنچ گئے جہاں پہ پہنچنے تھے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے نام۔ اچھا، ان خطوط بھیجنے والوں کو پتا ہوگا کہ اگر ایک عام سیشن جج بھی ہے تو وہ آئے گئے خطوط کو خود نہیں کھولتا۔ اس کام کے لیے اس کے کلیریکل سٹاف ہیں، لوگ موجود ہیں جو آنے والے خطوں کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اگر وہ اس قابل ہوں کہ اسے آگے فارورڈ کیا جائے تو فارورڈ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، ان خطوط پر بتایا جاتا ہے کہ آرسینک یا کوئی اور زہر آلود مواد لگایا گیا تھا، کوئی ایسا پاؤڈر یا سفوف تھا
جسے اگر سانس کے ذریعے انسان کے اندر چلے جائیں تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ خطوط لکھنے والوں کو بھی پتا تھا کہ یہ خطوط اپنے ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچیں گے، لیکن انہوں نے خطوط لکھے، اور میڈیا کو جب یہ بات پتہ لگی انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور اپنے جو ہے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ یہ موضوع جو ہے وہ اس دن سے زیر بحث ہے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو خطوط آئے، کلیریکل سٹاف نے دیکھا اور ان کو پتہ چلایا کہ اس پہ کوئی زہر آلود صفوف ہے اور وہ ڈسپوز آف کر دیے گئے۔ اس کے لیے جی پی او کو ہدایت جاری کر دی گئی کہ اہم شخصیات کے نام لکھے گئے خطوط کا پہلے جائزہ لے اور اس کے بعد پوسٹ کیا جائے، لیکن میڈیا نے اس ریلیٹیولی نان ایشو کو ایشو بنایا اور اچھالا ہوا ہے میڈیا پر بہت دنوں سے۔ اچھا، اب دیکھا جائے تو میڈیا اسے بڑی خاموشی سے اسے صرف نظر بھی کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اب پچھلے کچھ عرصے سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے انتشار کا، کیوز کا، جو 6 ججز نے خطوط لکھے سپریم جوڈیشل کونسل کو، یا اسے پہلے آئی ایم ایف کے معاملے پر یا سائفر کے معاملے پر، جو ایک کیوز کریٹ کرنے کی ملک میں کوششیں کی جا رہی ہیں، ملک کو انسٹیبلٹی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ خط لکھنے والے کو پتا تھا کہ وہ ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچیں گے، میڈیا کو بھی پتا ہے کہ یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن اسے اچھالا جا رہا ہے کیونکہ مقصد اس وقت مکمل طور پر عدلیہ پر حملہ کرنا ہے۔ اس بیچ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ابراہیم خان صاحب، جو پی ٹی آئی کو ایک ایک گھنٹے میں 50 ضمانتیں دیتے ہیں، اور پی ٹی آئی جب بھی گئی ہے وہاں پہ نراش ہوتم واپس نہیں آئی، تو وہ جج جو ہیں چیف جسٹس صاحب، ان کے اب 10-12 دن باقی ہیں اپنی مدت ملازمت میں، اور اسی ماہ کے اواسط میں ریٹائر ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھ ڈالا جی کہ بھائی جان تسی مینوں سپریم کورٹ 'ਚ نہیں بلایا، تسی بلوچستان دے ایک جج نوں لیا کے تے سپریم کورٹ 'ਚ بٹھاتا تے میرے نوں تسی بھول گئے ہو۔ تو یہ معاملہ سارا جو ہے مقصد صرف متنازع کرنا تھا چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو۔ یہ 3 جو اقدامات ہوئے، پہلے 6 ججز اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط لکھنا، اس کے بعد دھمکیاں میز گمنام خطوط ملنا، پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نام خط، یہ عدلیہ پر، سپریم کورٹ پر حملہ ہے اور اسے متنازع بنانے کی کوششیں ہیں۔ بہرحال ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے اور دیکھیں اس میں آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر فیک نیوز کے بارے میں قانون سازی ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ فیک نیوز کے بارے میں قانون سازی کی جائے، لیکن یہ جتنے بھی جھوٹ بولنے والے یا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے صحافی ہیں وہ پھر میدان میں اتر آئے ہیں۔ نون لیگ نے پہلے بھی پچھلے ٹینیور میں بھی کوشش کی تھی، جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات تھیں، تب بھی انہوں نے کوششیں کی، لیکن حامد میر جیسے لوگ تب بھی میدان میں اترے، انہوں نے اسے قانون بننے نہ دیا۔ اچھا، اگر شراب پر پابندی لگتی ہے تو شراب بنانے والا، شراب بیچنے والا یا شراب پینے والا متاثر ہوگا، نقصان اسی کا ہوگا، تکلیف بھی اسے ہی ہوگی۔ اگر چوری کو مؤثر طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے، چوری کے قانون کو، تکلیف چور کو ہوگی، چور کے بھائی وال کو ہوگی، چوری کا مال خریدنے بیچنے والوں کو ہوگی۔ عام بندہ دیکھے گا میرے لو پاویں انہوں پھائے لا دیو، تو تکلیف اسی کو ہوگی جو اس قانون سے متاثر ہوگا۔ یہاں بھی فیک نیوز کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ فیک نیوز کے قانون کی تکلیف انہی صحافیوں کو یا یوٹیوبرز کو ہوگی جن کا اوڑھنا بچھونا ہی جھوٹ بولنے پر ہے، اور جب بھی اس معاملے پر بات چیت ہوگی تو ایسے صحافی یا یوٹیوبرز ہی میدان میں اتریں گے جو سچ بولتے ہیں یا جن کا کام صرف ایک سچی خبر آگے پہنچانا ہے اور اپنے دیانتدارانہ طریقے سے صحافت کرنا ہے۔ وہ کبھی بھی اس طرح کے قانون کی مخالفت نہیں کریں گے۔ صرف وہی لوگ ہیں جو مثلا حامد میر ہے، منصور علی خان ہے، اعزاز سید ہے، رؤف کلاسرا ہے، اور اسد طور ہے، اس طرح کے لوگ، مطیع اللہ جان ہیں، یہ لوگ ہیں جن کا کہیں نہ کہیں اوڑھنا بچھونا جھوٹ بولنا ہے، فیک نیوز پھیلانا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہے۔ تو جب بھی فیک نیوز کے خلاف قانون کی بات آئے گی تو یہ جڑے نا سارے تانوں فرنٹ لائن تے ملن گے، صفحے اول دے وچ سپاہی کھلوتے ہون گے فیک نیوز دے قانون دے خلاف، کیونکہ ان کا اپنا بھی جو ہے وہ کاروبار جھوٹ سے ہی چلتا ہے کہیں نہ کہیں۔ تو بہرحال جو فیک نیوز ہے یہ پاکستان کے لیے اور اس کی سالمیت کے لیے، استحکام کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس کا ضرور سدباب ہونا چاہیے، اس سے بغیر پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا۔ دین و شاہی رپورٹ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔